السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Am I clear, audible, everything's okay? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس اوکے. Sheikh Hamza, who is this? Please can you mute yourself? All right. تو آج ہم we are going to embark on the 39th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar, biography of our noble prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں سے آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں to begin with. آپ کی لائف میں پر مجھے آنیسٹ آنسر چاہیے, بہت آنیسٹ آنسر چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے. آپ کی لائف میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ آپ کی لائف کا رول ماڈل کون ہے؟ ٹائپ کریں یا مجھے بول کر بتا دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے کہا؟ میں نے. افشاں. سمینہ. ہاں سمینہ. اوکے. اور بس 2 لوگ, ہم 17 ہیں, 2 نے صرف ریپلائی کیا ہے, باقی سب مجھے سب سے زیادہ اچھا کیریکٹر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لگتا ہے. اچھا, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کس نے کہا؟ افشان. ہاں جی جی. اوکے, ویری نائس, بارک اللہ فیک. اور یس حسنا. So you mean to say role models in our life as our sahabas only or anybody like? رول ماڈل قرآن میں مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی میرے رول ماڈل ہیں. اوکے, سو رول ماڈل اب تک کے 3 ہو گئے. سبحان اللہ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آلسو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اوکے, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. اچھا, Saeed's iPad is writing Quran. Quran can be your guide, can be a thing for your hidayah. بٹ رول ماڈل کے لیے ہمیں ایک پرسن چاہیے ہوتا ہے, ایک ہیومن بینگ فرام آور اون بایولوجیکل فارم, یو نو. تو رول ماڈل ہیز ٹو بی اے پرسن, ہیومن بینگ. اچھا جی, اور کون بتانا چاہ رہا ہے یا کوئی شیئر کرنا چاہ رہا ہے؟ نو ون وانٹس ٹو ریسپونڈ. باجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بارک اللہ فیک, ویری نائس. اور کوئی ریسپونڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ اوکے, رول ماڈل کی معنی عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بارک اللہ فیک. Okay, tell me one thing. What is the point of having okay, Reen says Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija radiyallahu anha. Okay, Aisha radiyallahu anha. Okay, بارک اللہ فیکم girls. رول ماڈل کی معنی کیا ہوتا ہے؟ رول ماڈل مثلاً ہم کیا ان کو کیا کرتے ہیں؟ What do we do with our role models? ہمارے زندگی کی ہر اس میں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان جیسا فالو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ان کو شیڈو کرنے, ان کے فٹ سٹیپس کو شیڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویری نائس. اب اس کو شیڈو کرنے کے لیے ہمیں ان کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. یعنی اگر میں کہوں فار ایگزامپل میں ایک ایکس پرسن کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہوں, تو وہ رول ماڈل کو میں اسی لیے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ رول ماڈل کے اندر وہ سرٹن کوالٹیز ہے جس کو میں کاپی کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر میں ان کے بارے میں پوری جانکاری رکھوں گی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہے نا, یا کچھ جو ینگسٹرز ہیں, وہ کوئی فٹ بال پلیئر یا کرکٹر یا کوئی پاپ سنگر کو فالو کرتے ہیں, رول ماڈل کرتے ہیں, اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں پوری انفارمیشن رکھتے ہیں. وہ کس دن پیدا ہوئے, ان کی کیا لائف رہی ہے, وہ کیا کون سے جگہ پہ ایجوکیشن حاصل کیے, کیسے اپنے ٹریننگ کیے, ان کے فیملی ممبر, ان کے لوڈ ونز, ان کے ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں, کدھر گئے, دے فالو ویری کلوزلی. اور اپنے کمروں میں ان کی فوٹوز لگا کے رکھتے ہیں, ان کے بارے میں پیمفلیٹس, بکس اینڈ تھنگس لائک دیٹ کلیکٹ کر کے رکھتے ہیں. ان کی فوٹوز کی ٹی شرٹس اینڈ سارے جو یہ مرچنڈائز اویلیبل ہیں وہ گیدر کرتے ہیں. دس از کالڈ فالوئنگ اور ہیونگ somebody ایز اے رول ماڈل.
اب آف کورس ہم لوگ جب اگر ہم سب نے جنہوں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور بولیں کیا آپ کے پاس ان کی انفارمیشن اتنی ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آپ ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ یعنی میں آج آپ کے ساتھ یہ پوائنٹ کیوں ڈسکس کر رہی ہوں کہ کیوں ہم نے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی، کیونکہ میں نے خود اس چیز کو اپنے آپ میں ریئلائز کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتی ہوں الحمدللہ، بٹ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے ان کے بارے میں، مجھے ان کے بارے میں کوئی بھی بیسک انفارمیشن نہیں ہے. اف آئی وانٹ کہ مائی رول ماڈل، ان کی فیملی، ان کی پیدائش، ان کی امیجیٹ جو لائف کی جو ہسٹری ہے، سیرہ ہے، کیا اس کے بارے میں میں جانتی ہوں؟ کیا میں نے ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کے کیریکٹر اور پرسنالٹی کو ریڈ کیا ہے؟ نہیں کیا ہم نے. یعنی ابھی جنہوں نے جو بھی نام لیے، اگر میں 4-5 کویشچن رینڈملی پوچھوں تو شاید آپ لوگ اس کا جواب نہ دے پائیں، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی اپنا ٹائم لگایا نہیں ہے، ہم نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی ہے. تو صرف رول ماڈل کہنے کے لحاظ سے ہم کر رہے، لیکن ایکچوئل سینس میں ہم نے ابھی تک ان کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس کہ ہم جب بھی کسی کا بھی اپنا رول ماڈل بنائیں تو ہمیں ایمانداری سے پھر اس کے اوپر کھرا اترنا ہے، ان کے بارے میں پوری کی پوری نالج حاصل کرنی ہے، ان کے جو کیریکٹرز ہیں اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے، اور پھر ہمیں وہ اپنی لائف میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے رول ماڈل کی جو مقصد ہے وہ ہے کہ وہ آپ کو انسپائر کرے اور آپ پھر ان کو کاپی کرو. جب آپ کو خود ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ کاپی کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. ابھی جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، تو آپ یہ سائن اپنے دھیان میں رکھیں. میں آج آپ کو 6 سائنز بتا رہی ہوں کہ آپ سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان کا جو میسج انہوں نے قرآن میں ہم لوگوں تک پہنچایا ہے اللہ کی انسپریشن کے تھرو، اللہ کی وحی کے تھرو، وہ اس کو فالو، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. یعنی آپ کا رشتہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بہت سٹرونگ، بہت گہرا، بالکل دل سے جڑا ہونا چاہیے. تو آپ کیا کریں؟ قرآن کی جو تعلیم ہے، قرآن کا جو علم ہے، اس کو سمجھیں، اس کو ریسائٹ کریں، اس کو عمل میں لائیں، اس کو حفظ کریں. یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 1 ہے. دوسرا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں گی. دن بھر صبح سے اٹھنے کے وقت سے رات کو سونے تک ہمارے پاس بہت ساری سنتیں جو ہم فالو کر سکتے ہیں. اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس وقت اور صحت میں برکت دے، اگر پاسبل ہوگا تو ایک پروگرام ہے جسے ہم کہتے ہیں A Day According to the Sunnah Life. تو اس میں پورے صبح سے لے کے رات تک کی جو سننا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ ٹو لرن. انشاءاللہ باذن اللہ وہ کریں گے. اگر کچھ ٹائم گزرتا ہے تو مجھے ریمائنڈ کرنا پلیز. ہاں، A Day According to the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. اس کے بعد ہم تیسرا کام کیا کریں گے؟ ہم ان کی سیرہ کو پڑھیں گے. سیرہ کو بہت ضروری ہے پڑھنا، ویری ویری امپورٹنٹ. اف آئی ٹرولی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از مائی رول ماڈل، آئی شوڈ نو کہ ان کی پوری زندگی کیسے گزری، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کا سارے امپورٹنٹ مشنز، ایوری تھنگ آئی شوڈ نو. اینڈ اسی لیے ہم لوگ یہ الرحیق المختوم والا پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹو نو our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کل کو اگر میں اس چیز کو کلیم کروں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہوں، تو مجھے ان کی زندگی کے بارے میں ان کی سٹوری مجھے پتا ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو بائی ہارٹ کروں. اللہ تعالیٰ یعنی may Allah make us memorize the hadith and the Quran and the سیرہ، لیکن میری آنکھوں سے، میری سماعتوں سے گزر چکا ہے. مجھے پتا ہے، براڈ ایک میرے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی لائف ہسٹری کیا تھی. تو یہ آپ کا تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اس میں آپ ایسا کریں گی کہ آتھینٹک سورس سے اکثر بار بار ریمائنڈ کریں گی، خود پڑھیں گی، دوسروں کو پڑھائیں گی، دوسروں سے شیئر کریں گی، تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. اور جو بھی آپ نے سیکھا ہے، the best way to retain your knowledge is to share, is to teach. اگر آپ کسی کے سکھاتے ہیں تو آپ کا دورہ ہوتے جاتا ہے اور آپ اس میں انشاءاللہ پکے ہوتے جاتے ہیں. So the fourth point would be کہ آپ اللہ سے دعا کریں
آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں, صلوات بھیجا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ ہے, اس لیے میں اس کے اوپر I will not stress on that. بٹ کثرت سے, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کریں, استغفار کریں, اسی طریقے سے میں آج آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس دے رہی ہوں کہ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا کریں. بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ کو ان کی کلوزنس چاہیے, آپ کو ان کی شفاعت چاہیے, آپ کو ان سے بہت کچھ چاہیے. اور اگر آپ کو کچھ نہیں بھی چاہیے تو آپ کو شکر ادا کرنا ہے, بیکاز آج جو دین آپ فالو کر رہے ہو, آج جو قرآن آپ فالو کر رہے ہو, وہ ہمارے ٹیچر, ہمارے مینٹر, ہمارے گائیڈ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو آپ ان کا شکر ادا ضرور کرنا ہے, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ محبت کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے آپ تک یہ خوبصورت دین پہنچایا ہے. اور کتنی محنت اور کتنی مشقت کے ساتھ, وہ ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں سیرہ میں, کتنی جنگیں, کتنی تکلیفیں, کتنی قربانی چل رہی ہے, رائٹ. سو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ مشن ہے کہ ہم کو ہماری ریلیشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بدن اسٹرانگ کرنی ہے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں سے محبت کریں گے جن چیزوں سے ہمارے نبی, ہمارے رول ماڈل نے محبت کی تھی. انہوں نے اپنے صحابہ سے محبت کی تھی, انہوں نے جو سنتوں سے محبت کی تھی, مثلا مسواک ہو گیا, جیسے فاسٹنگ آن منڈے اینڈ تھرسڈے, وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو حدیث میں ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, جس کو وہ بار بار کرتے تھے اور ہمیں تاکید کرتے تھے. تو آپ بھی ان چیزوں کو فالو کریں گی, آپ بھی ان چیزوں کو پسند کریں گی, آپ بھی ان شخص کو محبت کریں گی جن سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور اس کے بعد آپ اپنے دل میں, 6th and the last point, آپ اپنے دل میں یہ حسرت رکھیں گی, آپ ان کو یاد کریں گی اور یہ حسرت رکھیں گی کہ آپ کو ان سے باذن اللہ جنت میں ملاقات کرنی ہے, آپ کو ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے, آپ کو ان کی شفاعت انشاءاللہ یا رب نصیب ہو, اور آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ ان کے ساتھ ہوں, ان کو دیکھ سکیں, ان کے پاس ہو, ان کا دیدار ہو سکے آپ کو. یہ ساری فیلنگز میں چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں پیدا ہو. اگر نہیں ہے تو آج اب ہم جو ہیں سیرہ کے ہمارے بالکل آلموسٹ 55 یا 60% یعنی ہاف سے تھوڑا زیادہ ہم کور کر چکے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو مڈل میں اس کے بارے میں ضرور ریمائنڈ کروں, کیونکہ یہ ایک روبوٹک ایکٹیویٹی نہیں چاہیے مجھے چاہیے یہ آپ کی دلوں کو, آپ کی روح کو, آپ کے یعنی عمل کے اندر, آپ کی پوری اندر سے باہر جو آپ کی کیریکٹر ہے نا, اس کو چھونا چاہیے. یہ پوری ایکٹیویٹی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانا چاہیے, اور آپ کے اندر وہ پازیٹیو ٹرانسفارمیشن آنی چاہیے کہ آج کی تاریخ میں جب آپ کہو کہ آئی لو مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ دل, دماغ, روح سب ایک ساتھ اسی سنک میں رہیں گے. آپ صرف کہنے کے لیے زبان سے نہیں کہہ رہی, آپ دل سے کہو گی, آپ روح سے کہو گی. تو اسی لیے یہ 6 پوائنٹس جو ہیں پلیز اس کو یاد رکھیں, فالو کرنے کی کوشش کریں, اینڈ انشاءاللہ باذن اللہ کی مدد سے ہم لوگوں کو کامیابی ضرور ہوگی یا رب. سو انشاءاللہ we continue with our سیرہ. کل ہم نے ختم کیا تھا کہ ابو سفیان کی اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو ڈسکشن چل رہی تھی, اور پھر ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں آپ پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہوں. اوکے, I'm back. All right. یہ نیٹورک ایشوز تھا. Let's continue. So the appointment to meet again at Badr. Ibn Ishaq said, when Abu Sufyan and those who were with him were leaving, he called out saying, we will meet again at Badr next year. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said to one of his men, say yes, it is an appointment for both of us. Ibn Ishaq ریکارڈ کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب بدر سے نکل رہے تھے, یہ ایکچولی یہ جو احد کے اندر جو ڈسکشن ہو رہا تھا نا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب ابو سفیان کا ڈسکشن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ختم ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل رہا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ سے بدر میں ملیں گے نیکسٹ ایئر. اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ چند آدمیوں کو کہا کہ ہاں اسے کہو کہ یس
हमारे बीच में ये एक अपॉइंटमेंट है, यानी अभी ये उहद के बाद he is giving an appointment again for Badr. Verifying the movement of the idolaters, afterwards Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to track the movements of the Quraysh. He said to them, pursue them and see where they are going and what they intend to do. If they dismount their horses and ride on their camels, this means that they are leaving for Makkah. But if they ride their horses and lead their camels unmounted, they are headed for Medina. By the one in whose hand is my soul, if they attack Medina, I would march to them there and fight them. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप विजडम, इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्ट्रेटजीज और उनकी एक्सपर्टीज देखें. जब ये लोग निकल गए अबू सुफियान और उसके साथी ये कहकर वादा करके कि हम बदर में नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, हमारा अपॉइंटमेंट है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को अली इब्न तालिब रदियल्लाहु अन्हु के साथ डिस्पैच किया. उन्होंने कहा जाकर चेक करो ये कुरैश को कि ये लोग क्या कर रहे हैं. अब उनकी अंडरस्टैंडिंग देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या ऑब्जर्व करते थे, सुभान अल्लाह. उन्होंने कहा आप उनको देखो और अगर वो अपने घोड़ों पे चलते हैं, यानी घोड़ों को अपने साथ रखते हैं और कैमल्स के ऊपर चढ़ते हैं, इसका मतलब है कि वो मक्का के लिए निकल रहे हैं. लेकिन अगर वो अपने घोड़ों को इस्तेमाल करते हैं और कैमल को अपने साथ लेकर चलते हैं, इसका मतलब है कि वो मदीना जा रहे हैं. तो अगर वो मदीना पे अटैक करने का इरादा रखते हैं तो मैं उनको जाकर उनके साथ जंग करूंगा. अब आप देखें कि सिर्फ विद दैट एटीट्यूड एंड विद दैट एक्शन कि क्या वो अपनी सवारी घोड़ा बनाते हैं या अपनी सवारी कैमल बनाते हैं, उससे उनको अंदाजा हो रहा है कि वो कहाँ जाएंगे. अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं? घोड़ा जो है वो बड़ा तेज होता है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है, उसका जो एग्रेशन है और उसकी जो व्हाट यू कैन कॉल द प्रेशर है, वो इन कंपैरिजन टू कैमल बहुत फास्ट है. तो जब आप जंग की हालत करने के लिए जाते हो, ये आपके इरादे हैं कि आपको एक जगह पे बहुत जल्दी पहुंचना है एंड विद फुल फोर्स पहुंचना है, तो आप उसी तरीके से अपने लिए वो तेज सवारी का इंतजाम करते हो. वेयर एज कैमल जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, इतना ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, उसमें आप जंगे लड़ने के लिए नहीं जा रहे हो. आप जैसे कैरावान जा रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कम्यूट कर रहे हो, तो उसमें इरादा जो है वो जंग का नहीं है, बट जस्ट कम्युनिकेशन का है, जस्ट कम्यूट करने का है. तो आप देखें ये एक छोटी सी पॉइंट के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी साइकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. यानी ये कितने इंटेलिजेंट माशाल्लाह थे और उनके अंदर कितनी नॉलेज थी कि वो एक्शन से, वो उनकी हरकतों से रीड करके, उनकी बॉडी लैंग्वेजेस को रीड करके उनके बारे में, उनके इरादों को समझते थे. अब आप देखें कि ये हमारे लीडर, ये हमारे टीचर और ये हमारे मेंटर है. और हम लोग जो हैं, यानी जस्ट इमेजिन बड़ी बड़ी कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस लेकर बैठे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन और हमारी फोकस कितनी वीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कितनी कमजोर है. सो दिस इज अ पॉइंट फॉर आवर कंटेम्पलेशन. ये पॉइंट पे हमें सोचना है कि हम आज तक के जितना भी हमने स्टडी किया है, जो जो तालीम हम हासिल करते हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं अच्छी तरह से? क्या हम उसको फोकस करते हैं? क्या हम उसके अंदर पॉजिटिविटी ला के अपनी पर्सनालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी कुछ बढ़तर होती है? क्या उससे हमें, हमारे फैमिली को या हमारी उम्मत को फायदा होता है? अगर नहीं होता है तो मेहरबानी करके आप अपनी चीजों को एक्चुअली देखा जाए तो आपने जाया किया है अपना टाइम, अपना पैसा और अपना एफर्ट्स. एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको आज दूंगी. एक पेन और पेपर पे आप लिखें अपने स्ट्रेंथ की मानी ये कि आपकी जो खासियत है, आपको जो अल्लाह ताला ने खासियत दी हुई है, आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं या कौन सी आपने एक्सपर्टीज हासिल की है दुनियावी एजुकेशन के लिहाज से या किसी भी स्किल के लिहाज से, वो आप अपनी एक पेपर पे लिखें कि ये आपकी स्ट्रेंथ है. और फिर आप सोचें कि ये पर्टिकुलर कोर्स का या ये पर्टिकुलर एजुकेशन का या ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का क्या मैंने सही इस्तेमाल किया, क्या मैंने उसका हक अदा किया, क्या मेरी उम्मत को, मेरी फैमिली को, मेरे लोगों को इससे फायदा पहुंचा? अगर नहीं तो उसके बारे में आप सोचें और उसके बारे में कुछ प्लानिंग करें कि कैसे आप अपने स्किल्स को अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तब जाके आप सोचेंगी कि आपने फायदे का सौदा किया. क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको दुनिया और आखिरत में फायदा नहीं हो रहा है, देन इट इज अ वेस्ट. वो प्योरली एक वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ मनी. मूविंग फॉरवर्ड, Ali radiyallahu anhu said,
I went out and tracked them to see what they were up to. I saw them mounting their camels and leaving the horses unmounted. So they were heading to Makkah. यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने देखा कि वो अपने ऊंटों के ऊपर सवार हो गए और उन्होंने घोड़ों को साथ में रख लिया. इसका मानी कि वो मक्का के लिए रवाना हो रहे हैं. Checking on the dead and wounded. After the departure of the Quraysh, the people went out to check the identity of the dead and the wounded. Zayd bin Thabit radiyallahu anhu said, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam sent me on the day of Uhud to seek Sa'ad bin Arabi radiyallahu anhu and said, when you see him, say peace be upon you from me and say to him, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, how do you feel? Zayd said, I started checking the dead until I came across Sa'ad, who was dying from 70 sword wounds and a spear and an arrow in his body. I said, O Sa'ad, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam sends you his greetings and says, peace be upon you. Tell me, how do you feel? Sa'ad said, let peace be upon Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as well. Tell him, I smell the scent of the paradise. And tell the Ansars, my people, you shall not be excused before Allah Azza wa Jal. If Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam is hurt and your eyes are blinking, then he died. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, एक जगह पे अली इब्न तालिब को कुछ आदमी के साथ कुरैश को ट्रैक करने के लिए भेजे. उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया है. उसके बाद उन्होंने भेजा ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु को. उनको कहा कि जाकर वो डेड और वुंडेड हैं, उनको देखो, उनकी खबर लेकर आओ. तो वो उधर पहुंचे. खास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा. अब साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु उनमें से थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली प्रोटेक्ट कर रहे थे. हमने इसके बारे में कल जिक्र किया था. उनको तकरीबन 70 सोर्ड के जो है वो वुंड लगे हुए थे और उनके जिस्म के ऊपर एक स्पीयर, भाला और एरो भी था. यानी वो कितनी तरह से एक ह्यूमन शील्ड बन के उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया था और बिल्कुल वो मरने की कागार पे पहुंच गए थे. अब जैसे ही ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उधर पहुंचे, उन्होंने देखा कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत इस तरीके से खस्ता है. उन्होंने जाकर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज दिया, उनको सलाम दी और कहा कि आप कैसे फील कर रहे हो. तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बताया, जवाब दिया उन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेरा सलाम देना और उनसे कहना कि मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है. और फिर उन्होंने अपने साथी जो अंसार उधर मदीने में मौजूद थे उनको कहा कि आप अल्लाह के सामने गुनहगार होंगे अगर कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ और आप हयात हुए. यानी कि आपने अगर अपनी जानों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर निछावर नहीं की तो आप अल्लाह के सामने गुनहगार होंगे. और ये कहकर फिर वो फौत हो गए. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. They came across Al-Usayrim Amr bin Thabit, whom they had already urged to embrace Islam, but he had refused. They saw him among the wounded on the verge of death. What did he come here? We parted with him while he was still obstinate about accepting Islam. They asked him, what made you come here to the battlefield? Was it out of zeal to defend your people, or is it because of an inclination to Islam? He said, it is certainly an inclination to Islam. I believe in Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam. I have fought with Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam until I got what you see, and then he immediately died. Subhanallah. एक दूसरा जो बंदा था जिसका नाम अल-उसैरिम अमर बिन थाबित था, वो जो है उसने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो इस जंग में मुसलमान के साथ शामिल हुआ था. तो ये जो चेक करने आए थे ना ज़ैद बिन थाबित लोगों के साथ, ये टीम जो आई थी डेड और वुंडेड को चेक करने के लिए, तो वो कहने लगे कि जब हम इनको दीन की दावत दे रहे थे तो इन्होंने तो कबूल नहीं किया. फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने इस दीन इस्लाम तो कबूल नहीं किया, फिर तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आ गए, क्यों जंग में तुमने हिस्सा लिया? बोलते क्या वजह थी? ऐसा था कि तुम अपने लोगों को डिफेंड करना चाहते थे या तुम्हारा झुकाव दीन की तरफ था, इस्लाम की तरफ था? तो वो कहने लगे, अल-उसैरिम कहने लगे कि मुझे दीन की तरफ में माइल होने लगा था. और फिर उन्होंने कलमा शहादा पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जंग मैंने की है और मेरा हाल ये हुआ. यानी मैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के जो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं उन लोगों को कत्ल करता रहा और अब मैं खुद मरने की कागार पे पहुंचा हूं. और इसके बाद वो भी फौत हो गए. और फिर ये लोगों ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी. ये सुनने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, he is one of the inhabitants of paradise, although he had not offered one single prayer. सुभान अल्लाह. यानी अब देखें कि ये बंदा
عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا بٹ ان کا دل اس پہ مائل تھا, لیکن انہوں نے اپنے پاس سے کیا آفر کیا؟ اپنی جان. انہوں نے کوئی صلاح, کوئی روزہ, کوئی بھی ارکان پورے نہیں کیے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی وہ جنتیوں میں تھے. کیوں؟ کیونکہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جہاد قتال کی ضرورت تھی, اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے, اور جو اسلام کے جو دشمن ہیں ان لوگوں کو ختم کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا, اور سبحان اللہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ شہادہ بھی نصیب کر دیا. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اسٹریٹ ٹو جنہ, in spite of not even praying a single salah. سبحان اللہ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں. Killing 7 or 8 idolaters. Qazman, who was found among the wounded, fought heroically. ایک another صحابہ جن کا نام تھا قزمان, وہ بھی wounded کے اندر ملے, اور انہوں نے 7 سے 8 جو ہے مشرکوں کو قتل کیا تھا. He was in a weakened state because of the wounds he sustained. So they carried him to the locality of Bani Zufar. The Muslims gave him the glad tidings of paradise, but he said, by Allah, I only fought out of passion of my people. Had it not been for that, I would have never fought. When his wounds worsened, he committed suicide. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam had previously said of him, whenever he was mentioned, he is an inhabitant of fire. This is the end result of those who fight for a national cause or for the cause other than raising high the word of Allah, even if they fought under the banner of Islam or within the army of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam or his companions. یہ تیسرا کیس دیکھیں آپ, جس کا نام تھا قزمان. یہ بھی وونڈڈ میں سے پایا گیا ہوا تھا, اور اس کی بھی حالت جو تھی زیادہ اچھی نہیں تھی. اس نے تقریباً 7 سے 8 مشرکوں کو قتل کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جب وہ زخمی ہو گیا تھا تو اس کو ایک علاقہ بنی ظفر میں لے کر گئے. تو مسلمز جو ہے, آپ کو پتا ہے نا کیفیت کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کی, ہاؤ ججمنٹل وی آر. فٹافٹ انہوں نے اپنا ڈکلیئر کر دیا کہ آپ جو ہیں آپ کو جنت کی خوشخبری ہے. یہ کوالٹی ابھی بھی ہم لوگوں میں موجود ہے. سبحان اللہ. کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو امیڈیٹلی غیب علم آ جاتا ہے, استغفر اللہ العظیم, اور ہم لوگ بتا دیتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کی جو ٹیم تھی, انہوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جہاد کے لیے نکلا تھا اور اس نے مشرکوں کو قتل کیا ہے, اور یہ اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے. بٹ ہوا کیا؟ اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ کہہ رہا ہے, یہ خود کہہ رہا ہے, قزمان کہہ رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کے لیے نہیں, میں اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں نہیں آتا, اگر مجھے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑتا یا اپنے لوگوں کے لیے مجھے پیشن نہیں ہوتا تو میں نہیں آتا یہ جنگ کے لیے. پھر اس کے جو زخم ہے وہ تھوڑے سے تکلیف دائق ہو گئے, تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خودکشی کر لی. ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس شخص کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے. اب آپ دیکھیں فیس ویلیو میں کیا دکھ رہا ہے. فیس ویلیو میں یہ دکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ جہاد قتال کے لیے آ رہا ہے, جنگ کرنے آ رہا ہے, یعنی سبحان اللہ اتنا زبردست جہاد کرنے آ رہا ہے, لیکن اندر کی بات کیا ہے آپ دیکھیں. دلوں کا معاملہ, دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ عز و جل جانتے ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو جنتی یا جہنمی ڈکلیئر کریں. ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی غیب علم کا فیصلہ کریں. یہ سب معاملات اللہ کے سپرد ہیں. کبھی بھی کسی کو بھی, کوئی بندہ آپ کو مسجد جاتے دکھ رہا ہے تو اس کو آپ جنتی ڈکلیئر کریں, کوئی بندہ کچھ اور غلط کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو جہنمی ڈکلیئر کریں. آپ کا اور میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا. ریممبر دا حدیث کہ کوئی بندہ اتنی نیکیاں کر رہا ہوگا کہ وہ صرف 1 ہاتھ کی دوری پہ ہوگا جنت سے, اور ایسا اس کے ساتھ کچھ عمل ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. اور اسی طریقے سے کوئی ایک بندہ اتنی برائیوں میں مبتلا ہوگا کہ بس وہ 1 ہاتھ کی دوری پہ ہوگا جہنم سے, اینڈ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی نیکی کرا دیں گے کہ وہ انشاءاللہ جنت پہنچ جائے گا. تو آپ اور میں بالکل بھی اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے. آج سے ارادہ کرنا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم ججمنٹل نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. انفیکٹ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے یا آپ سے کوئی ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دعا کریں, یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کب اور کس وقت وہ کہاں پر پلٹ دیں گے. اسی لیے اپنی فکر کریں, اپنی قبر کی فکر کریں, اپنے معاملات کی فکر کریں, دوسروں کی پنچایت کرنا چھوڑ دیں. ایبسلیوٹلی جو آپ کے انڈر ہیں, جن کے آپ مسئول ہیں, آپ کے بچے, آپ کے خدامات, ان کی اصلاح کرنے کے لیے پیچھے پڑیں, لیکن اس کے علاوہ باہر بالکل بھی ججمنٹل نہیں ہونا. کسی کے کیریکٹر, کسی کے اعمال, کسی کے لکس, کسی بھی چیز پر کمنٹس نہیں کرنا. اگین آئی ریپیٹ, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب.
Contrary to Qazman, there was a Jew from Bani Thalaba who was among the dead. He had said to his people, people of Jews, by Allah, you have already known that it is necessary to support Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They said, today is Saturday. He said, there is no Saturday for you. He took his sword and equipment and said, if I am killed, my property should be put at Muhammad sallallahu alaihi wasallam's disposal. The next morning, he kept fighting until he was killed. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said about him, Mukhayriq is the best Jew. अब एक Jew था, यहूदी था, जो बनी थलाबा के इलाके से था, वो मर चुका था और उसने अपने लोगों को क्या कहा था कि यहूद के लोग ये जान लो कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कर रहा हूँ. फिर उन्होंने कहा, उसको याद दिलाया कि आज तो सब्त है, सैटरडे है. यानी उनकी जो एक they had a belief कि सैटरडे को कौन सी एक्टिविटी करना है नहीं करना है. they had something written in their books कि certain activities on a certain day नहीं करना होता है. तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि आज तो सैटरडे है. तो उन्होंने कहा कोई सैटरडे नहीं है, यानी there is no Saturday for you. उन्होंने अपनी तलवार ली और कहा कि अगर मैं कत्ल हो जाता हूँ तो मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को वक्फ कर दी जाए, उनको दे दी जाए. और नेक्स्ट मॉर्निंग तक फिर वो लड़ाई करते रहे और इस जंग के अंदर वो कत्ल हो गए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या कमेंट किया कि मुखैरिक बेस्ट यहूदी था, उसका नाम मुखैरिक था. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमेंट दिया कि मुखैरिक बेस्ट यहूदी था. बुरियल ऑफ द मार्टर्स, अब ये जो शुहादा थे इनके दफन की जिक्र हो रहा है यहाँ पर. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam supervised the martyrs' burial and said, I bear witness that anyone who is wounded in the Allah's cause. एक पॉइंट सॉरी मैं कज़मान के इसमें ना बताना आपको भूल गई. आई जस्ट सॉ इट नाउ. कज़मान जो था जिसने सिर्फ अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए जंग की थी ना, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जहन्नमी है, उसके बारे में एक और कमेंट इधर ये आ रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं ना जो सिर्फ नेशनल कॉज के लिए लड़ाई करते हैं और जंग करते हैं, यानी उसकी वो अल्लाह की खातिर नहीं करते हैं और दीन इस्लाम को डिफेंड करने के लिए नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल कॉज के लिए जो लड़ाई करने जाते हैं ना, तो उनको हम शहीद वाला दर्जा नहीं दे सकते हैं. यानी आई मीन टू से कि ये उस कैटेगरी में नहीं जाते हैं क्योंकि नियतों में फेर है ना. सारा कुछ जो है हमारी दारू मदार जो है वो नियतों पे मबनी है. तो जिस चीज के लिए आप, जिस कॉज के लिए आप अपनी जान को निछावर कर रहे हैं या जिहाद क़िताल कर रहे हैं, वो उसी कैटेगरी में जाएगा. अगर आप शो ऑफ करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं, आप अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं, कि आप अल्लाह की खातिर करने के जा रहे हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन. तो जो नेशनल कॉज के लिए जा रहे हैं प्योरली, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, अल्लाह की खातिर वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं. ओके, कमिंग टू द बुरियल अगेन. सम ऑफ द कंपेनियंस, ओके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कलिमात किया कि I bear witness that anyone who is wounded in Allah's cause, Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect him on the day of resurrection with a liquid that is similar in color to blood but contains the fragrance of musk from his wound. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कर रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं कि जो कोई भी अल्लाह की खातिर ओके जख्मी होता है, अल्लाह ताला उनको यौमुल आखिरा के दिन उठाएंगे एक लिक्विड के साथ. वो लिक्विड है ब्लड के कलर का होगा, यानी लाल होगा, मगर उसमें से खुशबू जो है वो मिस्क की आएगी. तो उसके वुंड्स में से जो है वो कोई ब्लड की वो स्टेंच नहीं आएगी, ठीक है, बट किसकी खुशबू आएगी? मुश्क की आएगी. Some of the companions carried the dead to Medina, but Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam ordered that they be brought back and buried where they were killed. He ordered that they should not be washed but buried as they were after stripping them of their armor and leather shoes and leather clothes. He would bury in every grave 2 or 3 martyrs together, evening having 2 men share a funeral garment. अभी इधर हम लोगों को एक रूलिंग पता चल रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब ये सहाबाज ने डेड बॉडीज जो थी चंद शुहादाओं की उनको मदीना में लेके गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऑर्डर किया कि इनको वहीं ले जाओ और वहीं पे बरी करो जहां ये कत्ल हुए हैं, और फिर इनकी बॉडीज को जो है गुस्ल नहीं होगा और इनको जो है सिर्फ इनके जो आर्मर्स थे ना वो मेटल वाले वो निकाल दिए गए और लेदर के क्लोथ्स निकाल दिए गए और इनको एज इट इज जैसी हालत है उसी हालत में उनको बरी किया गया और एक एक कब्र के अंदर 2 से 3 शुहादा को इकट्ठा डाला गया. He would ask who is the more learned of the Quran and he would place him in the grave first, he said. उसके बाद जो ज्यादा कुरान की नॉलेज रखते थे यानी शुहादा में से, उनमें से
جن کی زیادہ نالج تھی اس کو یہ اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کو فرسٹ دفنایا گیا تھا. I bear witness to those on the day of resurrection. He buried both Abdullah bin Amr bin Haram and Amr bin al-Jamur radiyallahu anhu in one grave due to the friendship they had for one another. ابھی آپ اس میں دیکھیں ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کی نالج آف قرآن زیادہ ہوگی آپ کے لیے ایک اسپیشل آنر رہے گا, دنیا میں بھی انشاءاللہ, قبر میں بھی انشاءاللہ, آخرہ میں بھی انشاءاللہ. May Allah attach our hearts and soul to Quran and may Allah تعالیٰ sharpen our memory تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ حصہ آف قرآن میمورائز کر سکیں. کیونکہ آپ دیکھیں جس کی نالج آف قرآن زیادہ ہے اس کے درجات آٹومیٹکلی بلند سے بلند سے بلند ہوتے جاتے ہیں, اینڈ ہر جگہ پہ اس کے لیے ایک ایسا عزت اور احترام کا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں which is very inspiring. I most of the time I remind my kids about this. یہ حقیقت سچا قصہ ہے کویت کا. ایک حافظ تھا ماشاء اللہ, اینڈ وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا, جاب تلاش کر رہا تھا, بہت بیچارہ پریشان ہوا ہے, اینڈ پھر اس کے بعد اس کو جاب نہیں مل رہی ہے. لیکن سبحان اللہ وہ نیک بندہ تھا, وہ جو ہے مسجد میں اس کا دل لگا ہوا تھا, ینگ تھا, اینڈ وہ اپنی نمازیں وغیرہ کیا کہتے ہیں کنٹینیوسلی پابندی سے مسجد میں پڑھا کرتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ امام واز ناٹ پریزنٹ فار سم ریزن, تو پھر انہوں نے مسجد میں ڈکلیئر کیا کہ کوئی ہے امامت کے لیے. تو یہ جو نوجوان حافظ تھا یہ آگے بڑھا اور اس نے سبحان اللہ بہت خوبصورت قرات کر کے جماعت کو کامل کیا. جو لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے اس کی قرات سنی and they got so impressed and they got so happy. subhanallah, Allah ta'ala how he protects the people who memorize his book and are following his book. دیکھو آپ اس میں کمال دیکھو آپ. تو جب ان کی قرات سنی گئی تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت قرآن کی قرات اور اتنی بیوٹیفل نالج رکھ کے یہ معمولی سا بندہ جو ہے جاب لیس ان امپلائڈ بندہ جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے. اینڈ دین آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس جماعت میں چند کمپنی اونرز تھے, اس جماعت میں چند انفلوئنشل لوگ تھے, اینڈ سبحان اللہ ہی گاٹ دا بیسٹ آف جاب اینڈ دی بیسٹ آف اپارچونیٹی ٹو کنٹینیو فردر. آپ دیکھیں کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی انٹرویو, کوئی چیز کام نہیں آئی. کیا کام آئی؟ اللہ کا کلام. کیا کام آیا؟ اللہ کی ساتھ لگاؤ. سبحان اللہ. دوسرا ایک قصہ برما کی جیل میں, آئی ایم شیور آپ لوگوں نے یہ سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ینگ برمی بہت خوبصورت قیرت تھی اور وہ جیل کے اندر ہی وہ اپنی قیرت کیا کرتا تھا. ملیشین گورنمنٹ saw him, they picked him up اینڈ اس کو ایک بہت بڑی مسجد کی امامت کے لیے اس کو ریکروٹ کیا گیا. سبحان اللہ. یہ سارے قصے جو ہے نا یہ ہم کو انسپائر کرنے کے لیے ہیں, یہ ہم کو ایک اندر سے ہمیں خوشی کا احساس دلانے کے لیے ہیں. ہمیں یہ قصوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر, اینڈ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے اس میں ہمارا کوئی یقین میں کمی نہیں ہے. لیکن یہ سارے قصے جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہماری اور انسپریشن, ہمارے اندر بہت انکریجمنٹ آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن کے ساتھ لگے رہو گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کے درجات, آپ کی عزت, آپ کا احترام اللہ تعالیٰ بلند سے بلند کرتے جائیں گے, اور لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کریں گے, آپ کے لیے رسپیکٹ پیدا کریں گے, اور آپ جو ہے نا وہ ایک الگ ٹرانس میں آپ گھوم رہے ہوں گے. تو میری یہی کوشش ہے, یہی ٹپس ہے آپ لوگوں کے لیے کہ دن بھر میں اپنے گھنٹوں کو, اگین آپ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہو, تو یہ بھی ایک میرا سیکرٹ ہے کہ بیچ بیچ میں میں تھوڑا قرآن فیڈ کرتی رہتی ہوں. مثلاً 2 پیج پڑھ لیا, اس کے بعد قرات کر لی, اس کے بعد تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا, اس کے بعد تھوڑا سا حفظ کر لیا, اس کے بعد تھوڑی سی تفسیر دیکھ لی. یعنی قرآن کے جو اتنے ڈفرنٹ رنگ ہے نا اس میں سے ایک رنگ آپ دن میں اپنے اوپر چڑھاتے جائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اور آپ کی جو ایک کیفیت ہے وہ اتنی خوشگوار, اتنی انرجیٹک اور اتنی ریچارج رہے گی کہ کوئی بھی ٹیبلٹ, کوئی بھی پل, کوئی بھی دوا آپ کو وہ ریچارج نہیں دے سکتی جو آپ کو قرآن فیڈ دے سکتی ہے. کیونکہ قرآن آپ کی روح کی غذا ہے. آپ اپنے کھانے اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں نا, آپ کی روح جو ہے وہ بیچاری بھوکی مال نرشت ہو گئی ہے, اس کو فیڈ کریں, اس کی غذا قرآن ہے. تو اسی لیے this is another tip that I'm giving you, connect yourself to Quran as much as possible. So
یہاں پر بھی جو ہے جن کے قرآن کی نالج زیادہ تھی ان کو پہلے بری کیا گیا ٹو گیو دیم دا ریسپیکٹ اینڈ آنر. اب دو بیسٹ فرینڈس تھے, عبداللہ بن عمر بن حرام اینڈ عمر بن الجمہ, ان لوگوں کو دونوں کو ایک ہی گریڈ میں رکھا گیا بیکاز وہ دونوں بہت بیسٹ فرینڈس تھے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور کس طریقے سے ہر ایک ایموشن کو امپورٹنس دی جاتی ہے, ہر ایک ایسپیکٹ کو جو ہے نا وہ فوکس کر کے ادا کیا جاتا ہے خوبصورتی سے. یہ دوست ہیں, ان لوگوں کو اکٹھا انہوں نے بری کروایا. They missed the body of Hanzala and after searching for it they found that it in a nearby area and water was dripping from it. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam related to his companions that the angels were washing him and he said, ask his wife. They asked her and she confirmed that he had been in a state of ritual impurity. This is why Hanzala radiallahu anhu was termed Ghasil al-Malaiq, the one washed by the angels. حنزلہ جو ہے ہم نے ان کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا, ہی از دا ون جو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جب آیا جنگ کا اعلان ہوا تو وہ نکل پڑے تھے. تو جب ان کی باڈی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حنزلہ رضی اللہ عنہ کی باڈی سے جو ہے پانی ٹپک رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے کمپینینز کو بتایا کہ فرشتے ملائک آ کے ان کی باڈی کو غسل کر رہے تھے. جب ان کی وائف سے انکوائری کی گئی تھی تو وہ کنفرم ہوا تھا کہ جی ہاں وہ ریچول امپیورٹی میں تھی, ان کی باڈی جو تھی وہ بیفور گوئنگ فار دا دس ون, جنگ پہ جانے سے پہلے ان کا غسل نہیں ہوا تھا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا انتظام کیا, ان کے لیے ملائکہ بھیجے ہیں تاکہ ان کو طاہر کیا جائے, پیور کیا جائے, اور اسی لیے ان کو جو ٹائٹل ملا تھا وہ ایسا تھا غسیل الملائکہ. When Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam saw the mutilation inflicted on his uncle and foster brother Hamza radiallahu anhu, he became extremely grieved. اب آپ دیکھیں کتنی دکھ اور کتنی اذیت والی کیفیت ہے. آپ کا کوئی لوڈ ون جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں, وہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ ایک وال کی طرح بندہ کھڑا ہوتا ہے, جس نے دین اسلام کو سرو کیا ہے, وہ راک سالڈ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو باڈی, ڈیڈ باڈی کی کنڈیشن اس طریقے کی ہوتی ہے, آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا جب انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی کو دیکھا ہوگا کہ ان کی بیلی کٹ اوپن ہے, ان کا لیور نکلا ہوا ہے, آدھا چیو کیا ہوا ہے, جو کہ ابو سفیان کی وائف ہند نے کیا تھا. تو بہت دکھی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. When his aunt Safiya came to see her brother Hamza radiallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, ordered her son Az-Zubair radiallahu anhu to send her away so that she does not witness what happened to her brother. She refused and said, why should I go away when I have been informed that they mutilated him, and as long as it was in the way of Allah, therefore whatever happens to him satisfies us. Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient and I will be patient if Allah wills. She approached, looked at him and supplicated to Allah for him, saying, to Allah we belong and to him we will surely return. She also supplicated to Allah to forgive him. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam ordered that he should be buried with Abdullah bin Jahash radiallahu anhu, who was his nephew as well as his foster brother. اگین ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے ادھر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی کو دیکھا, وہ اپنے دکھ میں بہت زیادہ ڈوب گئے. تب حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو سسٹر ہے, جو ان کی خالہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہے, وہ آ پہنچی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جو زبیر رضی اللہ عنہ ہے ان کو کہا کہ ان کو واپس بھیج دو, ان کو دیکھنے کے لیے حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی الاؤ مت کرو, کیونکہ جس طریقے کا حال تھا باڈی کے ساتھ, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو یا ڈسگسٹ فیل کرے. لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ, یہ ہے اسلام, یہ ہے جذبہ, یہ ہے اصل دین. وہ کیا کہہ رہی ہیں, کہتی ہے میں کیوں نہ دیکھوں, مجھے خبر ہے, مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے, لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر ہوا ہے اور جو بھی ہوا ہے, اور میں اس چیز سے راضی ہوں, کیونکہ وہ اللہ کی خاطر, اللہ کے لیے جنگ کرتے ہوئے گئے ہیں. وہ انہوں نے اس باڈی کو دیکھا, ان کے لیے دعا کی. ان کے کلمات کیا تھے, ہائے کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, گالی گلوچ, رونا دھونا, چیخنا, بال نوچنا, کپڑے وہ کرنا اور اپنے آپ کو تھپڑے مارنا نہیں تھا. ان کے کلمات تھے ان للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے ان کی مغفرت کی دعا کی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ, یہ ایک اعزاز ہے, یہ ایک آنر ہے, یہ ایک رسپیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے شہداؤں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا, ان کے لیے بہت سارے بینیفٹس ہیں. سبحان اللہ. تو وہ خوش ہیں, راضی ہیں اللہ کے فیصلے سے, وہ دکھی, وہ کمپلین نہیں کر رہے ہیں,
وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی خاطر لڑنے کے لیے گیا اور ان کا یہ حشر کیا, آپ نے ان کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ لوگوں, یہ کیوں نہ یہ لوگوں کو جنت کی بشارت ہو, اور کیوں نہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے فیورٹ ہوں. ان کی آپ طرز عمل دیکھیں. ہم لوگ کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کرتے ہیں, 0.01% بھی ہم سٹینڈ نہیں کرتے ہیں. ہم ہر آزمائش میں فیل ہوتے ہیں, ہم ہر سچویشن میں ہم جو ہے وہ الٹ کام کرتے ہیں. ہم لوگوں کا دین کہاں ہے؟ صرف بولنے کے لیے, صرف سوشل میڈیا پہ آرگیو کرنے کے لیے. اصل جگہ پہ ہمارا دین اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں کو دیکھو آپ, یہ اپنے ریگولر عمل میں کتنے پکے ہیں, اور جب آزمائش یا کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تب ان کا خوبصورت کردار باہر آتا ہے. سبحان اللہ. جی اسرا بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How far it is, Sister Naseem, just I have heard recently when I went to meet one of my friend whose parents passed away. So someone was telling کہ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un کے مطلب سے پہلے الحمدللہ بولنا چاہیے. So is it like that? See, I will tell you one thing. What is the meaning of inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Do you know the meaning of inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? To Allah. I think Allah has created you, and I think he has taken. Okay. Right? It literally means to Allah subhanahu wa ta'ala we belong, and to him we will surely return. So end of the day, what you are saying, that we have to go back to him. It is a by default setting. It is mentioned in the Quran. Kullu nafsun zaiqatul maut. Everybody will taste death. ٹھیک ہے. سو اب یہ ایگزیکٹ فارمیشن آف دا ورڈ جو ہم لوگ بول رہے ہیں نا, ہمیں جو کلمات سکھائے گئے ہیں کہ دا مومنٹ یو گیٹ دس انفارمیشن کہ بھائی کوئی فوت ہوتا ہے, تو جو سب سے فرسٹ کلمات ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. ان فیکٹ میں آپ کو ایک اور ایک چیز آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ ناٹ اونلی پیپل ڈائنگ, کوئی بھی شے, کوئی بھی بلیسنگ, کوئی بھی چیز اگر آپ سے چھن لی جاتی ہے نا, تو سب سے پہلا کلمات آپ کا یہی نکلنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ ہر بلیسنگ, ہر چیز ہمیں رزق, everything has been provided by Allah Azza wa Jal. For some reason اگر وہ آپ سے چھین لی جاتی ہے تو آپ کا کلمات یہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ تتم بالصالحات, یہی آپ کے کلمات ہیں. لیکن جب یہ فوتگی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کلمات جو ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے وہ یہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جزاک اللہ خیر. نو پرابلم. آلرائٹ. سو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہی کلمات بولے, اور اس کے بعد پھر ان کو ان کے نیفیو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفنایا گیا جو ان کے فاسٹر بردر تھے. Ibn Masud رضی اللہ عنہ said, we have never seen Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم weeping as much as he did for Hamza bin Abdul Muttalib رضی اللہ عنہ. He directed him towards Al-Qibla, then stood at his funeral and sobbed. The sight of the martyrs was extremely horrible and heartbreaking for the Muslims. Khabab, while describing Hamza's funeral, said no shroud was available that was long enough for Hamza رضی اللہ عنہ, except a stripped shawl. When they covered his head, his feet would be exposed. If they covered his feet, his head would be exposed. So they covered his head with it and placed some idkhir, plant to cover his feet. Similar was the case with Mus'ab bin Umair. اب آپ ان لوگوں کی سادگی دیکھیں, آپ ان لوگوں کی عاجزی دیکھیں, آپ ان لوگوں کا کام دیکھیں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ہیومن بینگ, another دلیل, بشر تھے, اور وہ اپنے ایموشنز کو, یعنی اسلام جو ہے نا وہ آپ کو ڈرائی نہیں بناتا. لیکن ایک اور ایک چیز میں لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں ہم تقویٰ والے ہیں, ہم بہت دین فالو کر رہے ہیں, تو ہم ڈرائی ہو گئے, ہم کوئی ایموشنز ایکسپریس نہیں کریں گے. آپ ادھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ جو ہے جو نہیں کرنے والے کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ چیخنا چلانا, اپنے زوروں میں رونا, بالوں کو نوچنا, کپڑے پھاڑنا, تھپڑے مارنا, یہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن رو رہے ہیں. رونا تو برحق ہے, بیکاز آپ ہیومن بینگ ہو, آپ کے اندر ایموشنز تو آنے ہیں. وہ رو رہے ہیں, ہیز سابنگ, ہیز ویپنگ طریقے سے رو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیں ان کے پاس حمزہ رضی اللہ عنہ وہ ٹالر, یعنی وہ تھوڑے سے ہائٹ میں لمبے تھے. اب ان کے لیے کوئی کفن موجود نہیں تھا جو ان کی باڈی کو کور کر سکے. ایک ایسی بیچاری اسٹرپڈ سی, تھوڑی سی پھٹی پرانی سی شال تھی, تو جب ان کا وہ ہیڈ کور کرتے تو پیر ننگے ہو جاتے, پیر کور کرتے تو ہیڈ ننگے ہو جاتے. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ہیڈ کو ایکسپوز کیے, اور ان کے کیا کہتے ہیں پلانٹس کا انہوں نے استعمال کیے پیروں کو کور کرنے کے لیے.
تو ہیڈ پہ شال لگا دی اور پیروں کے پاس پلانٹ ادخر نام پلانٹ تھا اس سے کور کیے. اور اسی طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھی کیس ہے. بائی دا وے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ واز ون آف دا ریچسٹ ویلدیسٹ پرسن, یعنی اتنا ان کے کپڑے اور خوشبو اور ان کی سب چیزوں کی اتنی ذکر ہوتا تھا جب بیفور اسلام کہ وہ اتنے لاڑ پیار اور لگژری سے آتے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا, یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنی دنیاوی چیزوں کو نچھاور کر کے اس کو چھوڑ کے جنت خریدتے تھے, جنت کا سودا کرتے تھے. اور ہم لوگ جو ہے نا بے وقوف نمبر 1, ہم صرف دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے پاگل ہیں, اور ہم اپنا بہترین ٹائم, بہترین ہماری انرجی اس کے پیچھے, یہ پلاٹ خرید لوں, وہ گھر لے لوں, یہ گولڈ پکڑ لوں, وہ برانڈ لے لوں, میں گھر چینج کر دوں. ہم لوگوں نے دنیا ہی کو پرماننٹ اپنا ٹھکانہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ, بہت کچھ ہے ہمیں سیکھنے کے لیے اور بہت کچھ ہے اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کے لیے. انشاءاللہ باذن اللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سے دعا کرتے جائیں گے, ایک دوسرے کی اصلاح باذن اللہ کرتے جائیں گے, اینڈ اللہ کے قریب مقربوں میں شامل ہونے کی ہماری کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ باذن اللہ انشاءاللہ ہمیں ضرور بضرور کامیابی دیں گے. اسی کے ساتھ I want to end today's session. If there is any discussion, we are open. کوئی کوشچن, کوئی ڈسکشن, کچھ بھی چلے گا. اٹس این اوپن پلیٹ فارم. جی رین, یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں آپ نے بتایا تو اس کو ڈیٹیل میں آپ بتاؤ گے کہاں کہاں یوز ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو میں ابھی نوٹ, ہاں میں نے نوٹ کر دیا. انشاءاللہ I will put it for you all. انفیکٹ میں جو ہے نا ایک کورس کر چکی ہوں. Again, I don't know what to say. جو یہ ڈیڈ کا جو ایک کورس ہے نا, مثلاً دا رائٹ وے آف سننا, ڈوئنگ دا غسل, ڈوئنگ دا کفن, ڈوئنگ دا تدفین اینڈ آل دیٹ, اس کا ایک شارٹ پیارا سا بہت خوبصورت سا کورس کیے تھے ہم نے, تو وہ بھی کر چکے ہیں. لیکن اس کے متعلق نہیں, بٹ اس کے تھوڑا سا جیسے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہے تو یہ سب لنکڈ ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا طرز عمل ہونا ہے کیا نہیں. تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ گروپ میں اس کی پارٹ بائی پارٹ نا انفارمیشن ڈالوں, ٹھیک ہے؟ بیکاز اس کے اندر, ہاں اس کے اندر بہت ساری بدعات ہوتی ہیں, بہت سارے عجیب و غریب چیزیں ہوتے ہیں, اور یہ معاملہ ہر ایک مسلم کو آنا چاہیے کہ سننا طریقہ کیا ہے غسل کا, سننا طریقہ کیا ہے کفن کا, سننا طریقہ کیا ہے دفن کا, اور جو ریچولز ریلیٹڈ ٹو ڈیتھ ہیں وہ سننا کے طریقے سے کیا ہونا چاہیے. تو میں آپ کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. آئی ول پٹ اٹ ان دا گروپ. میں پارٹ بائی پارٹ ڈالوں گی کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو وہ لوگ جو ہیں اس کو اگنور کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سو انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ. Yes, Nasreen. Ma'am, on the lines, Assalamu alaikum. Sorry? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'am, on the lines of putting our education into good use, my daughter, who is just 7, she has put it on herself that she teaches my helper every day without fail for half an hour. Barakallah feek, mashallah, mashallah. May Allah make our children the coolness of our eyes, the qurrat al-ayun, inshallah, and may Allah make them the bearers of Islam, the torch bearers of Islam, ya Rab. Unko istiqamat de, unki protection kare, ya Rab. Subhanallah. Yeah, alhamdulillah. Yes. Yes, Shabana. Like what I want to know is, whenever a person dies, is it something in Islam that we have to do ta'ziyat surely, or it is a man-made thing? Jazakallah khair. Ta'ziyat as in ta'ziyat ko explain karo. मतलब ताज़ियत आके जाको करना जरूरी है क्या? Condolences. Yeah, condolences. Is it compulsory in Islam, or it is man-made activities we have done? Let me tell you. Do you know what are the 6 rights of a Muslim on the another Muslim? Exactly not, but I just know maybe one is when a person is sick, we have to go and visit a person, and then when we meet a Muslim, we have to say Assalamu alaikum. Okay. And then when a person is in any difficulty, whatever we can, we should try to do. These 3
I remember. Okay, the 2 points are correct, absolutely. Barakallah fiki. पहला ये है कि मुसलमान को सलाम करें, जब वो छींक करें तो यरहकुमुल्लाह के बाद आप उसको जवाब दें, वो अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो आप यरहकुमुल्लाह बोलें, जब वो आपको दावत दे तो आप कबूल करें, जब वो बीमार हो तो आप उसकी इयादत करें, जब वो फौत हो तो आप उसके शामिल हों दुआ के लिए. एंड देन 6 पॉइंट इज कि जब वो आपको एडवाइस मांगे तो आप उसको एक अच्छी सलाह दें. दीज आर द 6 राइट्स ऑफ अ मुस्लिम ओवर अनदर मुस्लिम. तो उसके अंदर एक पॉइंट डेफिनेटली है कि when they die you have to be a party to it. अब being a part of a person, of a Muslim when he dies. अब हम इसमें करते क्या हैं, अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ. इन रिगार्ड्स टू कंडोलेंस, जो आपने मुझसे कंडोलेंस का सवाल किया है, अब इसको एक हमने इवेंट बना दिया है. इवेंट ऐसा बना दिया है कि हम करते हैं 10वां 30वां 30वां 40वां 50वां 26वां आई डोंट नो व्हाट एल्स वी डू. एक खाने पीने का हमने एक गैदरिंग बना दी है. कंडोलेंस की मानी ये नहीं है. कंडोलेंस की मानी ये है कि आप जो हैं वो फैमिली को थोड़ी तसल्ली दे रहे हैं, मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, एंड वो कुरान खानी वाला सिलसिला, वो गुठलियां पढ़ने वाला सिलसिला, वो सब सुन्नत से हदीस से साबित नहीं है. इसलिए मैं कह रही हूँ कि फ्यूनरल रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो 80% जो हमारी कंट्रीज में होता है, सुभान अल्लाह, वो बिदा पे मबनी है, कोई उसकी रेफरेंस नहीं मौजूद है. एज फार एज द कंडोलेंस इज कंसर्न, अगर आप सेम टाउन में सेम सिटी में है, डेफिनेटली यू पे अ विजिट इफ इट इज परमिसेबल विद इन द हुदूद. वी हैव टू अंडरस्टैंड द हुदूद. हमारी हुदूद क्या है, उतनी हद तक हमने करना है काम. अगर वो हुदूद से बाहर है और हमें उसकी रेफरेंसेस नहीं मिलती है तो हमें नहीं करना है. आप जिधर मुकीम हो आप वहीं से ही दुआ मगफिरत कर सकती हैं. You can make dua for anybody who has died long back, who's died now, who's died anywhere. आपके पास खबर पहुंची है, आप दुआ करें, आप कहीं से भी दुआ करें. सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की जो पावर है ना, उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करके हमें ये करना है तो ही कबूल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप घर बैठे बैठे उनके लिए दुआ करें, बल्कि अपना एक मामूल बना लें कि आप कंटिन्यूसली ये दुआ करें. एक दुआ है जिसका बिलियन सवाब है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाई मिनहुम वल अमवात. आप ये मुसलसल करें. इसकी मानी ये है कि जितने मुस्लिम, जितने हयात हैं, जितने फौत हो गए अब तक के, उनकी मगफिरत की आप दुआ कर रही हैं. सुभान अल्लाह. Imagine how many numbers you don't even count, we don't even know, but Allah knows, infinite. Subhanallah. आप इसको अपना मामूल बना लें. और इसके कंडोलेंस के रिगार्ड, फ्यूनरल के रिगार्ड जो बिदात है, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, रीन जस्ट रिमाइंड मी प्लीज इफ आई डोंट डू इट, तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी बिइज़्निल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन. नो प्रॉब्लम भैया. शबान जी, हु एल्स वाज देयर? आई जस्ट सॉ अ रीजन. आसिया वाज इट? बशीरा जी. उनका नाम क्या था जो वो अपने आप को खुदकुशी करके मारते हैं? जो अपने आप को खुदकुशी करके मारते हैं, उनका कज़मान है या खज़मान है? देखें, QAZMAN है. अगर अभी आप हैदराबादी एक्सेंट में बोलेंगे तो खज़मान हो जाएगा, और अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो कज़मान हो जाएगा. अरबी में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. जी कोई बात नहीं, बस मुझे जानना था उनका नाम. कज़मान. इंग्लिश, ये इंग्लिश स्पेलिंग QAZMAN है. कज़मान. जी अच्छी बात. ओके, मैं अल्लाह फरगी बस. अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं अल्लाह फरगी बस या रब. ठीक है ना? एनीथिंग एल्स इज देयर? अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा है कैन द दुआ बी शेयर्ड. देखिए, कौन सी वाली दुआ आप पूछ रही हैं असरा? बिकॉज आई विल टेल यू वन थिंग. कल भी मैंने दुआ का जिक्र किया था एंड आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस, कैन आई शेयर अ दुआ, कैन आई शेयर अ दुआ. ये सारी जो दुआएं, ये जो सारी जो दुआएं हैं ना, दुआएं जो मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ, ये पता है कहाँ से है? ये कहीं और से नहीं है. ये कुरानिक दुआ और मसनून दुआ है. मेरा जो नॉर्मल रूटीन होता है ना, वो क्या होता है पता है? ये सारी दुआओं को मैं कुरान के रेफरेंसेस के साथ निकाल के फिर उसकी ट्रांसलेशन करके आई कीप इट हैंडी एंड आई कीप ऑन मेमोराइजिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. मसलन इसकी जो तर्जुमा है, इसकी जो डिटेल हिस्ट्री रहती है, वो आप तलाशें. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप तलाशें. और उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन से औकात पे कौन सी दुआ आपने पढ़नी है. जब आपको मानी पता होगी ना दुआ की, जब आपको पता होगा कि ये दुआ मेरे रिस्क के लिए, ये दुआ मेरे बच्चों के लिए, ये दुआ मेरी कदर के लिए, ये दुआ मेरे आखिरा के लिए, ये दुआ मेरे मामलात के लिए, तो आप
جب آپ اس کو روز دھیرے دھیرے بائی ہارٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے زبان پہ جاری ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے, اٹ بیکمز لائک اے بیک آف یور ہینڈ. آپ روز اس کا مطالعہ کر رہی ہیں, آپ روز پڑھ رہی ہیں, آپ روز سکھا رہی ہیں, تو آپ کے میموری میں یہ چھپ جائے گا. اس میں کوئی ایک فارمولا نہیں ہے کہ وظیفہ کرنا ہے ایک دعا کا بیٹھ کے, نہیں, اس کو فوکس کر کے آپ ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو روز پڑھیں. سبحان اللہ, قرآن کی برکت کیسی ہے کہ آپ جتنا انکریز کریں گی اس کو پڑھنا اتنا کم ٹائم لگے گا آپ کو. جیسے آپ ایک ٹائم فار ایگزامپل اگر آپ ایک پیج پڑھ رہی ہیں فجر کے بعد قرآن, اور آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ اچھے ترتیل سے تجوید سے پڑھ رہی ہیں آپ کو 5 منٹ لگ رہا ہے, اگر آپ نے 2 پیجز ایڈ کر لیے نا اس میں تو آپ کو شاید 4 منٹ لگے گا. جب آپ نے 3 پیجز ایڈ کر لیے نا اس میں تو آپ کو 3 منٹ لگے گا. یہ سبحان اللہ, یہ میراکل ہے جو میں نے خود محسوس کیا ہے. تو آپ جتنا قرآن ایڈ کریں گی اتنا آپ کا ٹائم میں برکت ہوتی جائے گی. سو آئی وانٹ یو ٹو ٹرائی دس انشاءاللہ. یس رین, رین آئی سو یور ریزڈ ہینڈ. اچھا, یا میں نے ایک بات سنی ہے ریسنٹلی, کوئی سپوز پاسٹ کی کوئی چیز ہو نا جو آپ کو بہت ستاتی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہو یا سم تھنگ, تو اس چیز کو یاد کر کے جنازے کی 2 رکعت کی نماز پڑھنی چاہیے تو دل کو سکون ملتا ہے. یہ بات سچ ہے؟ I didn't get your question at all. One second. Okay. میری سمجھ نہیں آئی کہ آپ کسی چیز کو کوئی افتحباب کوئی اگر آپ کو کیا کرے, مجھے سمجھ نہیں آیا رین ایکچولی یور کوشچن. اوکے, سے فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی کیلامٹی ہوئی 8 سال پہلے, ٹھیک ہے, ابھی وہ چیز وہ انسان ابھر نہیں پا رہی ہے, اوکے, ابھی بھی اس کو یاد کر کے رونا آتا ہو یا سیڈ فیل کرتا ہو یا دن میں بیٹھ گیا وہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو, یا پھر کوئی گزر گیا اس چیز کا بھی, تو اس کو بھلانے کے لیے ایسا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھو تو ایسا دل کو سکون ملتا ہے؟ نو, یعنی ابھی اس کے وہ کون سی چیز ہے, کون سی شے ہے, نماز جنازہ کا اس سے کیا لنک ہے؟ I've never heard this before. This is totally new for me. ایگزیکٹلی, مجھے بھی ریسنٹلی پتا چلا یہ بات, تو مجھے بس آپ سے پوچھنا تھا یہ. No. There is absolutely, I mean, I have never come across anything like that. This is totally absurd. But still, میں اس کے بارے میں check کروں. But I'm sure there is nothing in it, Areen. As far as I know, باقی اللہ عالم, لیکن I have not come across کہ نماز جنازہ for an incident پڑھا جائے اور وہ incident کو فوت کر کے, یعنی the logic doesn't sell on me. It's totally absurd. تو ڈاکٹر نشی جی جی, بس میں ایک پوائنٹ جو انہوں نے سوال پوچھا اس کے بارے میں بولیں پلیز بشیرہ بولیں. میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں نے بتایا تھا اسی میں سیکشن میں. کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے ساتھ جو بھی ٹریجڈی ہوتی ہے, تو جب ہم نے پڑھا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو جب جتنا ہم کو ثواب ملتا ہے, تو جب بھی ہمیں یاد کرے یا 10 سال بعد 20 سال کبھی بھی ہماری زندگی میں, تو دوبارہ ہم اس انسیڈنٹ کو, اس ٹریجڈی کو یاد کر کے ہم اس دعا کو دوبارہ پڑھیں تو ہمیں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ہم نے پہلی بار پڑھا. بالکل صحیح, تفسیر میں ہے بات. ہاں نہیں بالکل, اس کے جو ورڈز ہیں, انفیکٹ دیر از اے حدیث آلسو, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی لوڈ ون فوت ہو جاتا ہے اور آپ صبر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو بائی سیئنگ دس کلمات, اور آپ وہ بدعہ والی حرکتیں نہیں کرتے ہو, تو بہترین اجر ہے ماشاءاللہ. جنت والی بشارت کا حکم ہے کہ آپ کے صبر کے لیے آپ کو اتنا بہترین اجر ہے. تو سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, جو ایڈیشنل ہم لوگ ایکسٹرا کام کرنے جاتے ہیں نا, اس کو پلیز نہ کریں اور سائڈ میں رکھیں, کیونکہ یہ صرف کام کرنے کے لیے کام نہیں ہے. آپ بدعہ میں انوالو ہو رہے ہو, آپ جو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر رہے ہو, تھنکنگ دیٹ یو آر بینگ ویری نائس اینڈ کمپیشنیٹ اینڈ ویری ایموشنل. بالکل نہ کریں پلیز. یس فرحین. آج ماشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرحین. جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایکچولی اب پتا ہے کہ قرآن خوانی وغیرہ یہ سب نہیں کرنا ہے, بدعت ہے, لیکن اگر کوئی اپنے گھر دروازے کے کوئی پوچھتا ہے کہ تم پارا پڑھو گے, لائک ایز دے ڈو ان انڈیا یو نو, سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منع کرنا چاہیے کیا؟ لائک ہوپ یو انڈرسٹینڈ.
ہاں نہیں آئی انڈرسٹینڈ فرین واٹ یو آر سیئنگ. ایکچولی تمہارا کویشچن بہت پریکٹیکل ہے کہ ہم لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدعت کو روکنا ہے, شرک کو روکنا ہے, ہمیں یہ سارے کام نہیں کرنے, بٹ جب پریکٹیکل سچویشنز آتی ہے, فار ایگزامپل ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل لے رہی ہوں میں کہ آپ کے نیبر میں فوتگی ہو گئی ہے اور وہ آپ کو نوک کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کتنے سپارہ پڑھو گے, کتنے فاتحہ پڑھو گے, اینڈ دس اینڈ دیٹ. آپ سٹلی, یعنی میں ابھی وہی بولوں گی جو میری پرسنل اوپینین یا ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ ہے, کہ آپ نہ جتنا ہو سکے گا پولائٹلی اس کو یہ کریں کہ ہم اپنے طرف سے دعا کر لیں گے. آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں کہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. آپ کا جو مین فوکس ہے وہ ہمیشہ when you have to choose between دنیا and اللہ, you have to choose اللہ, لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ. مثلاً without breaking anybody's heart at one spot, like وہ لوگ ابھی already ایک غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ اپنے طرف سے کہیں کہ میں بہترین دعا اپنی طرف سے کروں گی, بہترین جو مجھے مغفرت کا کام کرنا ہے میں انشاءاللہ اپنے طرف سے کروں گی. آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ آپ کے وہ جو سپارے کتنے پڑھنے والے اس میں کنٹریبیوشن نہیں, میں اپنا خود انڈیویجول انشاءاللہ دعا کروں گی. تو اس کو تھوڑا نرمی سے, تھوڑا حکمت سے, تھوڑا سمجھداری سے آپ کریں, کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے کلچر کو, ان کے جو بیسک فاؤنڈیشن ہے جو کہ غلط چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے, اس کو اگر آپ کو شیک کرنا ہے نا تو آپ ایسے ایک جھٹکے میں جا کر نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کر دھیرے دھیرے آپ کو کرنا ہے, کیونکہ ہدایہ از فرام اللہ عز و جل. لیکن آپ کو اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے نا, تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری پولائٹ اینڈ ویری وائز اینڈ فل آف وزڈم والے اسٹیپس لینے ہیں. تو بڑی نرمی سے, بڑے آسانی سے آپ اپنے آپ کو, اپنا پلڑا جو ہے وہ بدعت سے جھاڑیں, لیکن یو ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ ایمانداری سے اپنی طرف سے دعا کریں, لیکن ان کی جو بدعت والی ایکٹیویٹیز ہے اس میں بالکل بھی شامل نہ ہو. بیکاز ریمبر ون تھنگ, to please people you cannot displease Allah azza wa jal. Okay, السلام علیکم. وعلیکم السلام. انشاءاللہ guys we are already 17 minutes up. کل انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ پرائیویٹلی مجھے questions بھیجیں if there are any questions, and جیسے بھی مجھے فرصت ملتی ہے I'll do it, and انشاءاللہ in the group I will post. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.